بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. رواه الترمذي. قیامت کے قریب کی علامات کا جن احادیث کے اندر تذکرہ آیا ہے انہیں احادیث کا بیان چل رہا ہے. انہیں میں جملہ قیامت کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے اندر مذکور ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جانور انسانوں سے بات نہ کرنے لگے. وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذْبَةُ صَوْتِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، اور جب تک کہ آدمی سے اس کے کوڑے کی گرہ بات نہ کرنے لگے اور اس کے جوتوں کے تسمے بات نہ کرنے لگے. وَيُخْبِرُهُ فَخِذُهُ، اور اس کو خبر دینے لگے کہ اس کی ران اس چیز کے بارے میں جو کچھ اس کے اہل و عیال نے اس کے پیچھے کیا ہے. یہ قرب قیامت کی ایک عجیب و غریب نشانی ہے جس کا قرب قیامت میں ظہور ہوگا کہ جانور، درندے اور چوپائے انسانوں سے بات کرنے لگے گے. عام بھی ہو سکتا ہے کہ عام جانور اور ایک خاص جانور کے بارے میں بھی خاص تذکرہ ہے جس کے آگے باب کے اندر آئے گا. قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کے باب میں آئے گا. تو یہ بظاہر یہاں یہی ہے کہ عام جانور بھی انسانوں سے بات کرنے لگے گے اور انسان جانوروں کو چلانے اور ہکانے کے لیے، اونٹوں کو چلانے اور ہکانے کے لیے انسان جو اپنے ہاتھ میں کوڑا لیے ہوئے رہتا ہے، رسی لیے ہوئے رہتا ہے، اور اس رسی میں جو گرہ ہوتی ہے وہ بھی اس آدمی سے بات کرنے لگے گی. اور حد یہ ہے کہ آدمی کے جوتے اور چپل کا تسمہ وہ بھی بات کرنے لگے گا. اور گھر کے باہر جب وہ گیا ہے تو گھر کے اندر گھر والوں نے اس کے پیچھے کیا کچھ گھر کے اندر کیا ہے اس کے پیر اور یہ ران بول کر جواب دے دی، بتلانے لگی. یہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ان چیزوں کا ظہور ہونا ہے. یہ بظاہر انتہائی قریب کی علامت ہے. ابھی ایسی کسی علامت کا ظہور ہوا نہیں ہے. یہ آئندہ زمانے کے اندر ہو سکتا ہے اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ضرور ہوگا. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ جانور انسانوں سے بات نہ کرنے لگے اور جب تک کہ آدمی سے اس کے کوڑے کی گرہ اور اس کے جوتے کے تسمے بات نہ کرنے لگے اور اس کو خبر دیں گے اس کی ران اس چیز کے بارے میں جو کچھ اس کے اہل و عیال نے اس کے پیچھے کیا ہے. باب العلامات بین یدی الساعۃ و ذکر الدجال. قیامت سے پہلے کی علامات کا بیان. اس سے پہلے مطلقاً قیامت کی نشانیوں کا بیان تھا، چاہے وہ قیامت کے انتہائی قریب میں واقع ہوں، چاہے سال پہلے واقع ہوں، جیسا کہ بہت سی وہ علامتیں بھی آئی ہیں جن کا ظہور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گیا. تو وہ چھوٹی چھوٹی علامتوں کے بیان کے بارے میں وہ عنوان تھا اور اس عنوان کے تحت وہ احادیث آئی تھی
جس میں قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا بیان تھا۔ اب اس باب کے اندر ان بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہے جن کے ظہور ہو جانے کے بعد اب قیامت بالکل قریب ہے، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے کے بعد اب ایمان کا اور توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت کی بڑی بڑی علامتوں کے بیان میں یہ عنوان ہے۔ یہاں ان احادیث کا تذکرہ ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی اور عظیم نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی طرح اس باب کے اندر دجال جو کہ اس امت پر سب سے عظیم فتنہ ہے اور یہ قرب قیامت کے قریب کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اس کا بھی تذکرہ اس باب کی حدیثوں میں آئے گا۔ عن حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ قال اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر فقال ما تذكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وفي رواية نار تخرج من قار عدن تسوق الناس إلى المحشر وفي رواية في العاشرة وريح تلقي الناس في البحر رواه مسلم۔ حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہمارے طرف آپ نے جھانکا۔ یہ لوگ کسی نیچی جگہ پر بیٹھے تھے، آپ کسی بلندی پر تھے، اونچی جگہ سے ہماری طرف آپ نے جھانکا، دیکھا، اس حال میں کہ ہم آپس میں کچھ مذاکرہ کر رہے تھے، کچھ گفتگو کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھانکا اور دیکھا، فرمایا ما تذکرون، تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو، کیسا مذاکرہ کر رہے ہو؟ قالوا نذکر الساعة، تو انہوں نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے ہولناکیوں کا، اس کے آنے کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم، قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی، ہرگز قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ جب تک ان 10 چیزوں کو نہیں دیکھ لو کہ قیامت آنے والی نہیں ہے۔ قیامت کے آنے سے پہلے ان 10 چیزوں کا آنا ضروری ہے، ان کا ظہور ہوگا۔ فذکر الدخان، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا دھوئیں کا۔ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پورے سرزمین پر ایک دھواں چھا جائے گا جو پوری شدت کے ساتھ فضا کے اوپر چھا جائے گا، اور ایسا کچھ نمونہ پچھلے زمانوں کے بعض علاقوں کے اندر، عرب ممالک وغیرہ کے اندر بھی ایسے نمونے ظاہر ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ سب مراد نہیں ہے۔ یہ اخیر زمانے میں ایک بھیانک قسم کا دھواں ظاہر ہوگا، پوری فضا میں چھا جائے گا، اور اس دھواں کا اثر روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 40 دن تک یا اس سے زائد میں رہے گا۔ اس دھوئیں کا اثر جو کامل ایمان والے ہوں گے ان کے اوپر اثر یہ پڑے گا کہ ان کو سر، جیسے کہیں کہ سر ان کا بھاری ہوگا، اور زکام کی سی کیفیت ہوگی ایمان والوں کی، اور کافر و مشرک اور گناہگار لوگ وہ بے ہوش ہو جائیں گے، کئی دن بے ہوش پڑے رہیں گے، بے چین و بیدار ہوں گے۔ ایمان والوں پر بس اتنی مشقت محسوس ہوگی کہ جیسے زکام کی کیفیت ہو گئی، سر بھاری ہونے کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس سے زیادہ ایمان والوں کو کچھ محسوس نہیں ہوگا۔ لیکن کافر و مشرک اور خدا کے دشمن وہ بڑی اذیت اس سے محسوس کریں گے، انتہائی بے چین اور بیتاب ہوں گے، بے ہوش تک ہو جایا کریں گے۔ تو یہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے یہ ایک
نشانی ظاہر ہوگی کہ دھواں فضا کے اندر گھٹاٹوپ دھواں انتہائی تکلیف پہ چھا جائے گا۔ اور اس دھوئیں کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ دخان کے اندر بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ دخان کے اندر جس دھوئیں کا ظاہر ہونے کا تذکرہ ہے اس میں صحابہ میں اس کی تفسیر کے بارے میں اختلاف ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ وہی دھواں ہے جو قیامت کے انتہائی قریب میں ظاہر ہوگا، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی اور دھواں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرماتے ہیں کہ اس کا ظہور ہو چکا۔ تو بہرحال یہاں آپ نے جس کا تذکرہ کیا ہے 10 چیزوں کا، اس میں پہلی چیز ہے یہ دھواں، اس کا ابھی ظہور نہیں ہوا ہے، یہ انتہائی قریب وقت میں ہوگا۔ والدجال، اور آپ نے دجال کا تذکرہ کیا، اس کے بارے میں پیچھے گزر بھی چکا ہے۔ یہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، امام مہدی کا ظہور ہوگا، جو پیچھے باپ کی روایتوں میں آیا ہے، یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، امام مہدی کا ظاہر ہونا، انہی کے وقت کے اندر دجال کا خروج ہوگا، بلکہ دجال کے خروج کے بعد ان حضرات کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ دجال ایک انسانی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عجیب و غریب طریقے سے پیدا کیا ہے۔ یہ پیدا ہو چکا ہے، یہ کسی جزیرے کے اندر زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ جب اللہ کا متعین وقت آئے گا کہ ہاں اس کو زمین پر نکلنا چاہیے، تو پھر وہ آزاد کیا جائے گا، نکلے گا۔ 40 دن کے اندر انتہائی شر پھیلائے گا، جس کا پہلا دن سال کے برابر ہوگا، پھر مہینے کے برابر ہوگا، اس میں تفصیلات ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی طور پر 40 دن اس کا کل زمانہ ہوگا۔ 40 دن کے اندر پوری دنیا کی سیر کر کے پوری دنیا کے اندر فساد پھیلائے گا۔ وہ دجال، دجل کے معنی آتے ہیں عربی کے اندر خلط ملط کرنا، گڑبڑ کر دینا، صحیح کو غلط میں ملا کر لوگوں کو دھوکے میں ڈال دینا۔ تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی اس کو طاقت دی ہوگی جو خاص اللہ کی طاقت ہے، یعنی بظاہر خدائی طاقت اس کو عطا کی جائے گی۔ وہ جنت دکھلائے گا، جہنم دکھلائے گا، مردہ کو زندہ کر کے دکھلائے گا، بہت ساری چیزیں وہ دکھلائے گا، سبزیاں اگا کر دکھلائے گا، بہت سی خدائی طاقتیں اس کو دی جائیں گی ایمان والوں کو آزمانے کے لیے۔ اس وقت اپنی ان طاقتوں کے ذریعے حق کو وہ گڑبڑ کر دے گا، لوگ شبہے میں پڑ جائیں گے کہ خدا کوئی اور ہے یا یہی خدا ہے۔ اسی کا نام ہے دجل، فریب اور دھوکہ دڑی، اسی لیے اس کو دجال کہا گیا ہے کہ بہت بڑا فراڈ، بہت بڑا مکار اور دھوکہ دینے والا۔ تو اس طرح کی وہ شعبدہ بازی کرے گا اور بہت تیزی کے ساتھ لوگ اس کے اندر مبتلا ہوں گے، جو کامل ایمان والے ہوں گے وہی بچ پائیں گے۔ اس کی تفصیل آئی روایت کے اندر کہ وہ ایک ایمان والے کے پاس پہنچے گا تو وہ ایمان والا اس کو انکار کرے گا کہ تو خدا نہیں ہو سکتا، وہ جنت جہنم سب دکھلائے گا، ہمارا خدا تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو وہ ایک شخص کو بلائے گا، اس کو مار کر قتل کر دے گا اور پھر اس کو زندہ کر دے گا۔ تو اس کے بعد وہ ایمان والا کہے گا کہ اب تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے، تو خدا نہیں ہے۔ تو ایمان والے تو اس طرح انکار کریں گے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اتنا بڑا فتنہ ہے کہ یہ اس کا ظاہر ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں بالکل اخیر وقت میں، قیامت سے پہلے۔ لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، جبکہ ان کے زمانے میں اس کا سامنا پڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی پناہ مانگی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی نہیں آنا تھا، آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی امت میں ہی آنا ہے، لیکن ایک لمبے عرصے کے بعد آنا ہے، پھر بھی آپ بہت اس سے پناہ مانا کرتے تھے۔ بسا اوقات نمازوں کے اندر بعض دعائیں آپ نے ترغیب دیتے تھے، اور نماز کے بعد تو خاص حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دجال کی پناہ مانگنے کا آپ کا معمول تھا۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا۔
یہ دعا بہت سے اکابر بزرگوں کے یہاں باقاعدہ درود شریف کے بعد نماز میں پڑھی جاتی ہے، تاکہ ہر نماز کے اندر دجال سے پناہ مانگنے کا اہتمام ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ ہفتہ کے اندر جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے، پوری سورہ کہف، اور اگر کوئی اتنا نہیں کر سکتا ہے تو شروع کی 10 آیت اور اخیر کی 10 آیت، اور یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو صرف شروع کی 10 آیت، اتنا بھی اگر ہر جمعہ کو پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ بہت ہی خطرناک فتنہ ہے، تو یہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے دوسری نشانی کے طور پر یہ بھی ظاہر ہوگا، دجال کا خروج ہوگا۔ والدابۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دابہ کا تذکرہ کیا، دابہ چوپایا، دابۃ الارض اس کو کہا جاتا ہے، زمین کا ایک چوپایا، وہ زمین سے نکلے گا۔ مکہ کے اندر بیت اللہ کے پاس جو صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے، مروہ کی پہاڑی ایک دن اچانک پھٹے گی، اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو اپنے دائنے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی اور بائیں ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کے انگوٹھی لیے ہوئے ہوگا، اور عجیب و غریب قسم کی وہ مخلوق ہوگی، 60 گز وہ لمبا ہوگا، 60 گز اس کی لمبائی ہوگی، اور اس کا چہرہ انسان کی طرح ہوگا، اور اس کی گردن اونٹ کی طرح ہوگی، اس کا ہاتھ اونٹ کی طرح ہوگا، چہرہ انسان کی طرح ہوگا، اور ہاتھ اونٹ کی طرح ہوگا، گردن گھوڑے کی طرح ہوگی، اور سرین کا حصہ جو ہے اس کا ہرن کی طرح ہوگا، اور سینگ 12 سینگا کی طرح ہوگی۔ تو ایسا عجیب و غریب مختلف جانوروں کی ملاوٹ لیے ہوئے ایک جانور اس پہاڑی سے نکلے گا، اور وہ بھی پورے زمین کی سیر کرے گا، وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ تو دائنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہوگی اس سے ایمان والوں کے ماتھے پر نور کی نشانی لگائے گا، اور کافروں کے اوپر بائیں ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے اس سے سیاہ مہر لگائے گا، اور کافر لکھ جائے گا ان کے چہرے پر۔ یعنی وہ جانور نکلنے کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ایک دم کھلا کھلا الگ کر دے گا، کون ایمان والا ہے اس پر مہر لگا دے گا، اور کون اللہ کے یہاں ایمان والا نہیں ہے، کافر اور مشرک ہے، اس پر الگ سیاہی مہر لگ جائے گی۔ تو یہ ایک عجیب و غریب، اس کا بھی کوئی ابھی ظہور نہیں ہوا، یہ بالکل اخیر زمانے کی چیز ہے۔ تو یہ ایک دابۃ الارض نشانی ہے، اس کا بھی تذکرہ قرآن کے اندر آیا ہے، اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم، یہ بھی بات کرے گا باقاعدہ جیسے ہم دو انسان آپس میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری نشانی آپ نے بیان فرمائی ان صحابہ سے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک یہ دابہ جانور نہ نکلے گا، تو مروہ کی پہاڑی سے پھٹے گی، اس میں سے نکلے گا۔ وطلوع الشمس من مغربها، اور آپ نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا ذکر کیا۔ ایک وقت آئے گا کہ اچانک لوگ اٹھیں گے، صبح بیدار ہوں گے، دیکھیں گے کہ سورج جہاں سے ڈوبا ہے وہیں سے طلوع ہو گیا، مغرب سے طلوع ہو گیا، اور یہ وہ نشانی ہے کہ جس کے بعد کھلا یہ بات واضح ہے کہ کوئی گناہ گار مسلمان توبہ کرے گا تو اس کی توبہ اس کو کام نہیں دے گی، کوئی کافر کلمہ پڑھے گا تو اس کو ایمان لانا اب کام نہیں دے گا۔ یہ آخری موقع ہے سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے تک، جہاں مغرب سے نکل گیا اب سب تبدیلی کا دروازہ بند، جو جس حال میں ہے اب حشر میں اس کو اسی حال کے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ونزول عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اترنے کا تذکرہ آپ نے کیا، جس کا پیچھے بیان آ چکا ہے۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد چند دنوں کے بعد جب وہ دمشق کے اندر پہنچیں گے اور دجال کے لشکر سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، اور ایک دن اچانک فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، اسی وقت میں اسی دمشق کی جامع مسجد کے منارے پر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے، اور وہ امام مہدی کی قیادت میں دجال سے قتال کریں گے، اور فلسطین کے باب لد کے پاس عیسیٰ علیہ السلام ہی اس کو قتل کریں گے۔ وَيَاجُوجَ وَمَاجُوجَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا۔ یہ بھی ایک قوم ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ان کے ایک بیٹے تھے یافس، انہی کی اولاد میں سے ہیں یاجوج اور ماجوج۔ یہ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں لوگ بڑا فساد مچاتے ہیں،
بہت فساد مچاتے تھے، لوگوں کو قتل کرتے تھے، ان کی کھیتیاں آ کر تباہ کرتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے شکایت کی تو آپ نے اپنی قوم اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار حائل کی اللہ کے حکم سے، جو آج بھی قائم ہے۔ اس کو گرانے کی، کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک متعینہ وقت کے لیے ان کو ناکام رکھا گیا ہے۔ جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا وہ دیوار گرے گی، پھر وہ نکلیں گے، پوری دنیا کے اندر فساد مچائیں گے، لوٹ مار کریں گے۔ یہ ان کا بھی ابھی ظہور ہونا ہے۔ وَثَلَاثَةَ خَسُوفٍ، اور 3 خسف ہوگا، 3 جگہ پر دھسنا ہوگا۔ یہ 3 نشانیاں ہیں، اور یہ جو نشانیاں ذکر کی جا رہی ہیں، یہ جس ترتیب سے ذکر کی گئی ہیں اس حدیث کے اندر، یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ اسی ترتیب سے ظاہر ہوں۔ وہ کس ترتیب سے ظاہر ہوں گی وہ دوسرے موقع پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ کیف متفق بیان کر دیا ہے کہ یہ چیزیں جب تک تم دیکھ نہیں لو گے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ان میں ایک چیز ہے کہ 3 مرتبہ 3 جگہ خسف ہوگا، لوگ دھسائے جائیں گے، جیسے قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ خسف بالمشرق، ایک مشرق کے اندر ہوگا، وخسف بالمغرب، اور ایک زمین کے مغربی طرف خسف ہوگا۔ بڑے پیمانے پر لوگ زمین کے اندر اپنے ساز و سامان کے ساتھ دھسا دیے جائیں گے۔ وخسف بجزیرۃ العرب، اور ایک سرزمین عرب جزیرۃ العرب کے اندر ہوگا، جو عرب ممالک ہیں جو اب ٹکڑے ٹکڑوں کے اندر بیٹھ گئے ہیں اور سب کا متحدہ وہ جزیرۃ العرب ہے۔ ایک خسف وہاں بھی ہوگا، وہاں بھی لوگ دھسائے جائیں گے۔ وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، اور ان میں سب سے آخر میں پھر نار تخرج من اليمن، ایک یا آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی، یمن سے ایک آگ اٹھے گی، تطرد الناس الى محشرهم، جو لوگوں کو محشر کی طرف بھاگتی رہے گی۔ یعنی وہ اب آگ نکلنے کے بعد مسلسل لوگوں کے ساتھ لگی رہے گی۔ یہاں تک لکھا ہے کہ لوگ اگر جاگ رہے ہوں گے تو بھی ان کے ساتھ ہوگی، سو رہے ہوں گے تو بھی ان کے ساتھ ہے، جہاں بھی لوگ جائیں گے جس حال میں ہوں گے وہ آگ ان کے ساتھ لگی رہے گی، یہاں تک کہ ان کو محشر تک دھکیل دے گی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی اور لوگ محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت تک وہ پیچھے ان سے ہٹے گی نہیں، یعنی یہ بالکل گویا آخری نشانی ہوگی، اس کے بعد پھر قیامت قائم ہونے ہی ہونا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ نار تخرج من قار عدن، کہ ایک آگ قبیلہ عدن، یہ بھی یمن کے علاقے میں ہے، الفاظ کا فرق ہے، مطلب وہی ہے، یمن کے قار عدن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف بھاگ کر لے جائے گی۔ وہ ہاتھ ڈھکیل کر نہیں لے جائے گی، ڈھکیلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اب قیامت قائم نہیں ہو جائے گی اور محشر تک لوگ جمع نہیں ہو جائیں گے، وہ آگ ختم ہونے والی نہیں ہے، اب اس کے بعد کوئی اور نشانی نہیں آنی ہے۔ وفی روایت فی العاشرہ، اور ایک روایت کے اندر 10ویں چیز کے بارے میں یہ ہے، وریح تلقی الناس فی البحر، اور ایک ہوا اٹھے گی جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی۔ اب محدثین نے لکھا ہے کہ اس آگ کے ساتھ ہی خود ہوا ہوگی، کہ مستقل الگ نشانی نہیں ہوگی، آگ کے ساتھ ہی خود ہوا ہوگی۔ بعض روایتوں میں صرف آگ کا تذکرہ کر دیا ہے اور کئی صرف ہوا کا تذکرہ کر دیا ہے، وہ آگ کے ساتھ ہی وہ ہوا ہوگی۔ تو بہرحال یہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کا بھی ہمارے سامنے نہ ماضی میں ظہور ہوا ہے نہ ابھی ہوا ہے، اور ابھی بہت عنقریب بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ دور کی چیزیں ہیں اور بہت قریب کی چیز ہے۔ ان چیزوں کے ظہور کے بعد پھر دنیا کو لمبا زمانہ اور وقت ملنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتن کی روایات سے سبق سیکھنے کی اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔